ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کرنے والا ہوں اس مرد مجاہد کے لیے جنہوں نے واقعی میں عالم اسلام کے لیے اور خاص کر میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت کوششیں کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ظلم کے خلاف بولنے کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ تم بھی حکومت میں آؤ اور ظلم کے خلاف لڑو۔ اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو تم آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گے اور تم اپنے نسل جاہل اور جہالت میں گم ہو جائے گی۔ تم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو علم حاصل کرو، علم سے اسے پہچان کرواؤ، اس کو ڈاکٹر بناؤ، اسے ہر فیلڈ میں تیار کرو۔ اور جو واقعی میں انہوں نے حیدرآباد میں دارالسلام جو بنایا ہے، اس میں بہت سارے بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں اور فیوزات بھی حاصل کر رہی ہیں اور ڈاکٹر بہت سارے فیلڈ میں کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ بہت خوشی ملتا ہے کہ واقعی میں مسلمانوں کا کوئی تو مسیحا ہے جو ایسے ایسے کام کر رہا ہے۔ مگر افسوس اس لیے آتی ہے، اس بات پہ آتی ہے کہ گاندھی جی جب بیرسٹر کا پڑھ کے آئے تو انہیں سب نے ایکسیپٹ کیا اور ان کو اور دیش کی آزادی میں بہت یوگدان ہے ان کا۔ اسی طرح ڈاکٹر بھیم امبیڈکر وہ بھی بیرسٹر کا پڑھ کے آئے اور انہوں نے بھی سنویدھان لکھنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان تھا۔ اسی طرح ہمارے بیرسٹر اویسی صاحب پڑھ کے آئے۔ کوشش وہی ہے کہ ہمارے بچھڑی عوام آگے آئیں، حکومت میں آئیں، اپنے اختیار کو پہچانیں، مگر افسوس ان کے اپنی ہی قوم کے لوگ انہیں کبھی بی ٹیم بول دیا جاتا ہے، کبھی غدار بول دیا جاتا ہے، کبھی کچھ بول دیا جاتا ہے۔ مگر جب مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے تو ایک ہی چہرہ دکھتا ہے اویسی صاحب کا کہ وہ سنسد میں آج کیا بولیں گے، وہ کون سا کلام کریں گے، وہ کون سی باتوں کو موتیوں کی طرح پیروئیں گے۔ ان کی تقریر سننے کے لیے لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ ہم یہ سب چیز میں تو آگے ہیں، مگر افسوس جب ان کی لوگ برائی کرتا ہے اور یہ برائی ہمیں معلوم ہے کہ اپنی ہی قوم میں اردوگلو بھی ہوتے ہیں، جس کو جیسے ہر ایک موقع سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کربلا کے موقع سے دیکھیے، وہاں کون تھا؟ سازش کرنے والے سب کے ساتھ مل جاتے ہیں، اردوگلو ہو گیا۔ جیسے اپنے دیش کی آزادی کرنے کیا انگریزوں کا ساتھ کس نے دیا؟ اپنی لوگ تھے، یعنی اپنی ہی لوگ گراتے ہیں اور سازش کرتے ہیں تاکہ وہ آگے نہ بڑھے۔ مگر ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ ہم اگر اسی چیز میں الجھ جائیں گے تو ہمارے بال بچے کا فیوچر کہاں جائے گا؟ وہ ہے جو ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ آج ہمارا بھائی کوئی جاتا ہے کمانے کے لیے اور راستے میں اسے ظلم اور تشدد کر کے مار اور پیٹ دیا جاتا ہے، تو کیا تمہارے لیے کوئی آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا ہے، ایک ہی چہرہ دیکھتا ہے۔ نہ تمہارے لیے کوئی وکیل ہائر کرتا ہے۔ کم سے کم اویسی صاحب دارالسلام کر کے وکیل بنا رہا ہے تاکہ تمہارے لیے بہتر ہو کہ تم وکیل بنو گے تو کیس لڑ سکو گے، کیس کر سکو گے۔ اپنا وکیل ہوگا تب نہ، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ اس میں کتنا خرچ ہوتا ہے ادھر ادھر کرنے میں۔ اویسی صاحب تو یہ نہیں بولے کہ ہمیں تم امام اعظم بنا دو یا ہمیں خلیفہ بنا دو۔ وہ تو ہمیشہ یہ کہیں کہ چلو تم اپنا خود مختاری اختیار کرو، چاہے تم کسی پارٹی سے ہو۔ مگر میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ تم بھائی ہماری جب پارٹی ہے تو ہم اس کو مضبوط کریں، اسی لیے کہ گاہے نہ بگائے خدا نہ خواستہ کبھی وہ دن آ گیا جب سب ایک طرف چلے جائے گا، تمہارا تو کوئی نہیں ساتھ دینے والا، تب تم کیا کرو گے؟ ایسا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک ضلع میں چاہے جہاں اپنا ایک ودھایک رکھو تاکہ تمہارے بال بچے کا پڑھائی لکھائی اچھے ہو سکے۔ اور دارالسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پڑھائی ہو جائے گی، وہاں تمہارے ہر ایک چیز کی ضرورت کی پوری ہوتی ہے۔ وہاں ہفتے میں مہینے میں پوچھ تاچھ ہو جائے تمہارے بچوں کی شادی کیسے ہو رہی ہے، پیسہ ہے یا نہیں پیسہ ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے تمام جو ضرورت والے ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم، وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اس کتنی بڑی چیز ہے، کون پارٹی ایسا کر رہی ہے؟ دارالسلام بنا رہی ہے۔ ملنے کا موقع نہیں ملتا ہے ایسے نیتا، وہ تو تمہیں موقع دے رہے کہ جاؤ، کام نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اویسی صاحب۔ تم
اور سب سے آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، تم ہر ایک مسلمان کو بھائی مانو، جانو اور پہچانو، اسی لیے کہ بھائی بننے کے لیے یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام مسلمان بھائی بھائی ہے۔ حدیث پاک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، تمام مہاجرین کو جو جا رہے تھے ان کو بولا سب اپنا اپنا بھائی جانو، پہچانو، ایک دوسرے سے رشتہ داری کرو اور اسے حق دو۔ اگر مسلمان آج بھی یہ بات مان لے کہ ہمیں اپنے بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے سلوک کرنا ہے اور بھائی کا دل نہ توڑنا ہے، قسم سے اس دن سے معاملے ختم ہو جائے گا۔ تم کیسے نماز پڑھتے ہو، تم کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے ہو، اگر کہیں چاہے کسی بات کو لے کے غلطی بھی ہو جائے گی تو بھائی معاف کر دیتا ہے، مگر اس کے لیے شرط تم بھائی تو بنو، بھائی کا حق تو ادا کرو۔ ارے باقی ہر گھر میں ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی شکایتیں، مگر جب بھائی اپنا مانو گے، آج سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو بھائی مانتے ہی نہیں ہیں، دشمنی، دل میں نفرت، کب تک جیو گے یار؟ کچھ دن تو جی لیے، اب نہ جیو، اب جیو گے تو تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی، تمہارے بال بچے بھی خراب ہو جائیں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کی نسلیں ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مان کے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں، ٹیکنالوجیا سے متعارف ہو رہے ہیں، ہر وہ فیلڈ میں جا رہے ہیں جہاں جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو انتخاب کریں، لیڈر کا اس سے اور بہتر ہو۔ پہلے تھا کہ کچھ بیچ میں لوگ پڑھتے لکھتے نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے دیش آزاد ہوا، دیش میں غریبی تھی، یعنی بہت سارے کارن، پھر بھی یعنی کچھ حد تک پڑھے۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں بہت سارے اس سے پہلے پڑھے لکھے ہوتے تھے ہر فیلڈ میں، مگر کمزوری ہوتی ہے، چلیے ہم نے صحیح وقت آنے پہ سب کو دور کر دیا ہے۔ اب ضروری ہے لیڈر کی، ہمیں سخت ضرورت ہے، اسی لیے کہ ہمیں جان بچانا فرض ہے، ظلم کے خلاف لڑنا یہ واجب ہے، ظلم کا ساتھ دینا یہ گناہ ہے۔ تو اپنے لیڈر کو انتخاب کرو تاکہ تمہارے لیے اور ہندوستان کے بہتری کے لیے اچھا کام کر سکے تمہارے لیے۔ وہ نیک انسان ہے تو تم اس کا بھی ساتھ دو، مگر بہتر یہ ہے تم اس پارٹی کو مضبوط کرو تاکہ تمہارے لیے ہر چیز وہ آسانی ہو جو تجھے ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ پلیز دوستو اسے شیئر ضرور کر دے، اسی لیے کہ ہو سکے تو کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، تاکہ ہر ایک مسلمان بھائی سمجھے، جو بھائی کا حق ہے وہ ادا کرے، بھائی سے روٹھے نہ، اگر روٹھ بھی جائے تو اسے منا لے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے بہتری ہو ہر اعتبار سے، جب ہم بھائی جانیں گے تب۔